الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعذروا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں. شکریہ. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. جیسا کہ گزشتہ جمعے میں نے اعلان کیا تھا، اسی شام کو یعنی گزشتہ جمعے ہی کی شام کو قرآن آڈیٹوریم میں ایک سیمینار منعقد ہوا تھا. اس کا عنوان تھا موجودہ عالمی مالیاتی استعمار کے چنگل سے رہائی کا راستہ. یہ سیمینار اس اعتبار سے تو نہایت کامیاب، 100% کامیاب اسے کہا جائے گا، جو کہ بہت شاذ ہوتا ہے کہ ہم نے 5 مقررین کے نام شائع کیے تھے اور پانچوں کے پانچوں نے شرکت کی. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کچھ غیر حاضر ہو جاتے ہیں. الحمدللہ کہ ہمارے ہاں جناب عمران حسین بھی موجود ہی تھے، جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب بھی راولپنڈی سے آئے خاص اسی کام کے لیے، اور سیمینار کے فوراً بعد راتوں رات ہی انہیں واپس بھی جانا تھا. جناب احسن ظفر بھی آئے، محمود مرزا ایڈوکیٹ بھی آئے، اور انجینئر سلیم اللہ خان صاحب بھی آئے. پانچوں حضرات. یہ ضرور ہوا کہ تھوڑی سی تاخیر سے آئے یہ مہمان حضرات، جس کی وجہ سے ہمارا وہ سیمینار 10 منٹ تاخیر سے شروع ہوا ہے. باقی یہ کہ جتنے وہاں حاضرین تھے، سامعین تھے، وہ بھی ہمارا آڈیٹوریم جو ہے وہ اپنی فل کیپیسٹی کے ساتھ بھرا ہوا تھا. اس اعتبار سے بھی یہ بہت ہی کامیاب تھا کہ تمام تقاریر جو ہوئی ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض نکات میں کچھ اختلاف بھی تھا، لیکن بحثیت مجموعی وہ اختلاف بھی ریزالو ہو جاتا ہے کہ ایک ہی شے کے کسی ایک رخ کو کسی ایک آدمی نے بیان کیا، دوسرے رخ کو دوسرے آدمی نے بیان کیا. تو اگرچہ اس کے لیے لفظ تضاد بھی استعمال کیا احسن ظفر صاحب نے کہ ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو متضاد معلوم ہو، لیکن میرے نزدیک وہ متضاد نہیں تھی. میرے نزدیک ان کی بھی موافقت ہے. البتہ یہ ہے کہ تمام تقاریر جو ہوئی ہیں وہ بہت ایجوکیٹنگ ویلیو کی تھی، اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ عام طور پر ہمارے اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے علم میں بھی نہیں ہیں. وہ تو کئی گھنٹے کا سیمینار تھا، غالباً 3 گھنٹے اس پر ہمیں لگ گئے تھے. لیکن یہ کہ میں آج کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی گفتگویں وہاں ہوئی ان کے جو مفید حصے ہیں، جو نکات ہیں کہ جو بڑے پیمانے پر لوگوں کے علم میں آنے چاہیے، انہیں میں اختصار کے ساتھ اپنی آج کی اس گفتگو میں سمجھ لوں. سب سے پہلی تقریر تھی انجینئر سلیم اللہ صاحب کی. یہ جو JUP ہے مولانا عبدالستار نیازی گروپ، اس کے یہ ایک اہم آدمی ہے. ان کے 1-2 مواقع پر میں نے کچھ کلمات سنے تھے تو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ حالات حاضرہ پر
اور خصوصاً اعداد و شمار کے حوالے سے ان کی خاصی نظر ہے۔ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دریا کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، تو جو موجودہ عالمی مالیاتی استعمار ہے اس کی تاریخ کو بہت ہی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا۔ یہ جو عالمی مالیاتی استعمار ہے یہ حقیقت میں یہودی استعمار ہے، اور دونوں کا آغاز جو ہے یہود کی نشت ثانیہ یا نشت ثالثہ کہلائے گی۔ پہلا ان کا دور وہ تھا جس میں کہ عروج حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کا دور حکومت، پھر دوسرا عروج تھا مکابی سلطنت، تیسرے عروج کی طرف اب یہ جا رہے ہیں۔ تو یہ جو تیسرا عروج شروع ہوا ہے یہود کا، یہ اور موجودہ مالیاتی عالمی استعمار یہ بیک وقت شروع ہوئے۔ چنانچہ 1778 کا سن بتایا انجینئر صاحب نے کہ 1778 تک، یعنی یوں سمجھیے کہ آج سے 220 برس قبل تک پوری عیسائی دنیا میں بھی سود ممنوع تھا، حرام تھا، کوئی انٹرسٹ کے اوپر بیس جو ہے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی جب تک پوپ کا اقتدار تھا۔ اس پوپ کے اقتدار کے بہت بعض پہلو جو ہے وہ بہت گھناؤنے بھی تھے، بہت خراب بھی تھے۔ اس وقت اس پوپ کا اقتدار یا پاپائیت کے نظام پر گفتگو جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا سود بھی حرام رہا، اور سود کو کوئی جواز حاصل نہیں تھا پورے یورپ میں، پوری عیسائی دنیا میں۔ لیکن 1778 میں اصل میں پروٹیسٹنٹس کے زیر اثر یہ آزادی حاصل ہوئی، اور یہاں سے وہ سودی معیشت کے ہتھ کنڈے جو ہیں، جیسے کینسر جو ہے وہ اپنی جڑیں پھیلاتا ہے، ایسے یہودیوں نے اپنے اس استعمار کے لیے، نشت ثالثہ کے لیے اپنی جڑیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پھیلانے شروع کر دی۔ اور ذہن میں رکھیے کہ 1776 تاریخ ہے جس میں کہ یہودیوں نے اپنی پہلی تنظیم قائم کی ہے، دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کا پہلا ادارہ جو وجود میں آیا ہے، یعنی 2 سال کا فصل ہے صرف، آرڈر آف الومیناٹی۔ انہوں نے نظام یہ قائم کیا تھا کہ پوری دنیا کے ذہین لوگوں کو گرفت میں لے لیا جائے، لہذا ایسا کیا جائے کہ پوری دنیا میں ہم نگاہ رکھیں کہاں کہاں ٹیلنٹ ہے، کون کون نوجوان ذہین ابھر رہے ہیں، پھر انہیں وظیفے دے کر اور ان کو بلایا جائے مغرب میں، یہ فلاں فاؤنڈیشن کا وظیفہ ہے اور یہ فلاں کا وظیفہ، وظیفے دیے جا رہے ہیں۔ اور جو دنیا کی یہ جو تیسری دنیا ہے اس کے لوگ جو لپک کر جا رہے ہیں کہ وظیفہ مل رہا ہے، امریکہ میں تعلیم حاصل کریں گے، فلاں جا کے تعلیم حاصل کریں گے، وہاں لا کر انہیں پھر ایک تو ان کی برین واشنگ، اور دوسرے یہ کہ انہیں مختلف قسم کے جو سیکس اسکینڈلز ہیں ان کے اندر مبتلا کر کے ان کو اپنی گرفت میں لے لینا کہ اب تمہاری جان ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جیسے کلنٹن کی جان جو ہے وہ مونیکا لیونسکی کے ہاتھ کے اندر تھی، ثابت ہو گیا، ایسے ہی جیسے شاہ فیصل کو شہید کروایا ہے اس کے اپنے بھتیجے کے ہاتھوں، اور اس بھتیجے کی ایک تصویر شاید آپ نے دیکھی ہو، ایک یہودی لڑکی کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھا۔ یہ اس طریقے سے انہوں نے دنیا کے ذہین ترین عناصر جو ہیں ان کو قابو میں کرنے کا پروگرام، آرڈر آف الومیناٹی 1776، اسی آرڈر آف الومیناٹی کا انسگنیا ہے، اور یہی تاریخ 1776 درج ہے $1 بل پر، جو $1 کا نوٹ ہے امریکہ کا، اس میں اسی کا سگنیا بنا ہوا انسگنیا، اور یہ 1776 لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس کا سن ہے، یہ حقیقت میں یہ سن ہے آرڈر آف الومیناٹی کی تاسیس۔ یہ دونوں قافلے ساتھ ساتھ شروع ہوئے، یہودیوں کی ایک اپنی عالمی غلبے کی جد و جہد کے لیے ایک وہ راستہ، اور ایک یہ راستہ سود کے ذریعے سے ان کو اپنے جکڑ بندی کے اندر لے لینا۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ آرڈر آف الومیناٹی کے بعد تقریباً یہ سمجھیے کہ اس کے 120 برس بعد، 122 برس بعد ایلڈرز آف دی زوئن جمع ہوئے، 100 برس پہلے آج سے 1898 میں وہ جمع ہوئے، انہوں نے پھر پروٹوکولز اپنے معین کیے، اپنا نقشہ کار بنایا، اپنے خطوط جو ہیں وہ معین کیے کس طریقے پر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ پھر 1917 میں بالفور ڈیکلریشن حاصل کر لیا، 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، 1967 کی جنگ میں اس نے توسیع حاصل کر لی۔ تو یہ ایک پروسیس سے یہ چل رہا تھا۔ دوسرا پروسیس یہی جو سود کے پرمیشن سے جس کا آغاز ہوا تھا، پھر یہ کہ
وہ بریٹن ووڈ ایگریمنٹ ہے، ایک بہت مشہور ہے کہ جو دنیا کی اقتصادی جو بھی اس وقت کی صورتحال ہے، یہ سمجھیے کہ اس کا نقطۂ آغاز وہ ہے، اس کے بطن سے پھر جنم لیا ورلڈ بینک نے، پھر IMF نے، اور صرف 5 سال پہلے جو ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، تاکہ پوری دنیا کی جو تجارت ہے اس کو بھی قابو میں کیا جائے۔ اور جو موسٹ ریسنٹ اسٹیپ ہے اس میں وہ ہے ISO 9000۔ اس ISO 9000 کے اندر انہوں نے اس طرح کا شکنجا ڈال دیا ہے کہ کوئی ملک اگر اپنی برآمدات دوسرے ملکوں کو بھیجنا چاہے تو اسے اس ISO 9000 کی شرائط پوری کرنی پڑے گی۔ اچھا، وہ شرائط کیا ہے؟ ان میں بہت اچھی شرائط بھی ہیں، لیکن یہ کہ ایک شرط یہ ہے کہ وہ ملک درآمدات جو ہے ان پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، وہ دروازہ کھلا رکھنا ہوگا اسے۔ اگر وہ اپنا مال برآمد کرنا چاہتا ہے، درآمد کے لیے بھی دروازے چوپٹ کھولنے ہوں گے، اور وہ کوئی ڈیوٹی کسی شے پر 25% سے زیادہ نہیں لگا سکے، تاکہ ہمارے لیے جو مارکیٹ جو ہے پوری دنیا کی کھل جائے اور مقامی جو ہے لوگ مقابلے کے لیے میدان میں آئی جا سکے۔ تو یہ ہے اصل میں اس مالیاتی استعمار کا کہ یہ لینڈ مارکس ہیں کہ جس میں اس وقت پوری دنیا ڈکی ہوئی ہے۔ ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ایک اور بات جو انہوں نے بتائی جو ہمارے لیے بہت دلچسپی کی تھی وہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں 1947 سے لے کر 1970 تک پاکستان کے بجٹ میں سود کا ذکر نہیں تھا، اور یہی دور ہے جس کے دوران صنعتی ترقی ہوئی ہے اور جو بھی اقتصادی ترقی ہوئی ہے اس دور میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے سود کا چکر چلنا شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو ہے یوں سمجھیے کہ اقتصادی طور پر دیوالہ نکلنے کا جو ہے اس کے عمل کا آغاز ہوا ہے۔ کہنا ان کا یہ تھا کہ مارکیٹ اکانومی ایک بڑی اچھی اصطلاح ہے۔ مارکیٹ اکانومی ہونی چاہیے کہ آپ چیزوں کا ڈیمانڈ اور سپلائی کے حوالے سے ریٹ معین ہو جانے چاہیے۔ اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، قیمت بڑھ جانے دیجیے، خام خواہ اس کو کنٹرول نہ کریں، کنٹرول کریں گے بلیک مارکیٹ ہوگی، فائدہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے کسی چیز کی سپلائی زیادہ ہو گئی ہے، ڈیمانڈ کم ہے، تو یہ قیمتیں گر جائیں گی، انہیں خام خواہ جو ہے آپ کنٹرول نہ کریں۔ تو مارکیٹ اکانومی جو ہے یہ اپنی جگہ پر تو بڑی ٹھیک چیز ہے، لیکن یہ کہ اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اسپیکولیشن کے ذریعے سے، اس کو جب چاہے گرا دیں، جب چاہے اٹھا دیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں جو آپ دیکھتے ہیں زلزلہ آ گیا، اتنے ارب ڈوب گئے، اتنے ارب جو ہے یہ ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ اتنے بڑے پیمانے پر کوئی واقعی ٹریڈ تو نہیں ہو گئی ہوتی، بس وہ یہ ہے کہ اسپیکولیشن کے حوالے سے وہ قیمتیں چڑھتی ہیں، گرتی ہیں، اور اسی کے اندر جو ہے وہ اربوں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ویسٹ جو ہے IMF وغیرہ پوری دنیا سے 2000 ارب ڈالر، 2 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ کما چکا ہے اسی طریقے سے مینیپولیشن آف دی مارکیٹس کے ذریعے سے، اور ان میں سے تقریباً 150 سے لے کے 200 ارب کے مابین پاکستان کا بھی ہے ڈالر کی، جو انہوں نے اس طریقے سے ہمارا استحصال کر کے اور مینیپولیٹ کر کے ہماری مارکیٹ کو ہم سے حاصل کیا ہے۔ بہرحال یہ ہے ایک عالمی استعمار اس وقت جس کے شکنجے میں ہم تھے۔ حل جو انہوں نے تجویز کیا وہ وہی ہے جو میں اس سے پہلے یہاں پہ بیان کر چکا ہوں، جس کا میں نے ایک اشتہار بھی شائع کیا تھا کہ ہمیں ایک مرتبہ جرأت کر کے اعلان کرنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم سود نہیں دے سکتے، سود حرام ہے۔ پھر ہر کے بعد پھر اس کے لیے یہ کہ انسان سختیاں جھیلنے کو تیار ہو، سینکشنز لگا دیں، جو بھی کریں۔ آخر سینکشنز لگے رہے ہیں سوڈان پر تو کوئی ختم تو نہیں ہو گئے، کوئی وہاں پر ایسا تو نہیں ہو گیا کروڑوں آدمی مر گئے ہوں، حالانکہ ان کے پاس بھی کوئی وسائل و ذرائع اس طرح کے نہیں ہیں۔ اگر لیبیا کے اوپر سینکشن تھے تو وہ اس لیے جھیل گیا کہ صرف تیل تھا، یہ کہا جاتا ہے عام طور پر۔ سوڈان کے پاس تو کوئی تیل نہیں تھا، آخر اس نے جھیلا ہے۔ ایران نے جھیلا، اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ تیل تھا، لیکن سوڈان کی مثال ہمارے لیے اس کی بھی بنیادی طور پر جو اکانومی ہے وہ ایگریرین ہے، زرعی اکانومی اس کی بنیادی طور پر ہے، لیکن سختیاں جھیلی قوموں کے اوپر سختیاں آتی ہیں، لیکن جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، سختی کے بغیر تو آسانی نہیں ہوتی۔ دنیا میں آسانیاں حاصل کرنی ہے تو سختیاں جھیلنی پڑیں گی۔ یہ 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اسی کو بڑے خوبصورت انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 2 اپنے اشعار کے اندر بیان کیا، بقدر القد تكتسب المعالی ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا من غیر قد
اضاع العمر فی طلب المحال. تو بڑے اونچے مقامات تو اپنی کوشش، محنت، جدوجہد ہی کی نسبت سے حاصل کی جا سکتی ہے. بے قدری قد تکتسب المعالی، بلند مقامات حاصل کیے جا سکتے ہیں محنت، جدوجہد اور کوشش ہی کی مناسبت سے. اور جو کوئی چاہتا ہے بلند مقام وہ راتوں کو جاگتا ہے. جس سے CSS کا امتحان دینا ہے جاگتا ہے راتوں کو، وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے. ومن طلب العلا سہر الليالي ومن طلب العلا من غیر قد. اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ بلند مقام بھی حاصل کر لوں اور مجھے محنت بھی نہ کرنی پڑے، بغیر قد اضاع العمر فی طلب المحال، وہ اپنی عمر کو ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال شے کی طلب میں. یہ تو ناممکنات میں سے محنت تو کرنی پڑے گی. تو ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. اسی کے اوپر در حقیقت یہ ہے کہ تن آسانیاں چاہے اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبے. تن آسانیوں کے ساتھ تو دنیا کے اندر عزت اور آبرو نہیں ہوتی. اس کے بعد جو ایک اہم ترین تقریر ہوئی تھی ہمارے اس سیمینار میں، وہ بزبان انگریزی تھی. ہمارے ایک مہمان ہیں جو آج کے یہاں آئے ہوئے، اس وقت یہاں اس مجمع میں موجود ہیں. تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ سے ان کا تعلق ہے، رہنے والے ٹرینیڈاڈ کے ہیں. پیدائش ان کی ٹرینیڈاڈ کی، ویسٹ انڈیز کی ہے. اس کی فورن سروس میں رہے ہیں. تعلیم انہوں نے کچھ پاکستان میں بھی حاصل کی تھی، لیکن یہ کہ اصل میں وہی کے ہیں. پھر ویسٹ کی بھی ایجوکیشن ہے. اور پھر یہ کہ نیو یارک میں جو یونائٹڈ نیشنز کی مسجد ہے UNO کی، اس کے خطیب رہے ہیں 6 سال تک. اب ظاہر بات ہے وہاں تو ورلڈ ٹاپ ایلیٹ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. ہر وقت جو ہے وہ جو دنیا کے اہم ترین لوگ ہیں وہاں آ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں جمعے کی نماز میں خطبہ دیتے رہے ہیں. تو وہ آج کل یہاں آئے ہوئے ہیں. تو ان کی تقریر تھی. تو ظاہر بات ہے کہ اردو اگرچہ سمجھ لیتے ہیں وہ، لیکن یہ اور گفتگو بھی کر لیتے ہیں، لیکن اردو میں تقریر کرنا ممکن نہیں. انہوں نے خالص قرآنی انداز میں ان آیات کے حوالے سے جو میں نے بھی ابھی تلاوت کی ہے، جو راستہ تجویز کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں سود کا تو انکار کرنا چاہیے. جب قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یہ تو اتفاق بات ہے. لینا ہے تو بھی چھوڑ دو، دینا ہے تب بھی بند کرو. اس لیے کہ سود کے معاملے میں حدیث نبوی میں آیا ہے لینا دینا، اس کی گواہی دینا، اس کی تحریر کرنا، سب یہ برابر کے جرم ہیں. تو ما بقی من الربا، اب جو بھی کچھ ہے اس کو بچھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اور یہ ہے چیلنج جس کے ساتھ اگر تم مومن ہو. تو یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا، ایمان کا مدعا ہے، اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ اگر ہم یہ اپنے ملک کے اندر ایبالش کر دیں تو پھر باہر بھی کہنے کا ہمیں موقع ہے کہ صاحب ہم نے تو اس کو اپنے دین اور ایمان کا تقاضا سمجھ کر اندر بھی ختم کر دیا، اب ہم باہر بھی نہیں دے سکتے. البتہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم جو ہے آپ کا جو پرنسپل اماؤنٹ تھا، جو بھی آپ نے قرض ہمیں دیا تھا، وہ بھی واپس نہیں کریں گے. یہ درست نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی اس تعلیم کے منافی ہے. چنانچہ قرآن مجید نے جہاں یہ کہا ہے کہ چھوڑ دو، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر باز نہیں آؤ گے تو سن لو، کان کھول کر سن لو. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، الٹیمیٹم ہے تمہارے لیے، تمہارے خلاف. لیکن ساتھ ہی وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے جو پرنسپل اماؤنٹس ہیں، تمہارا جو اصل جو تم نے قرض دی تھی رقم، وہ تمہارے لیے محفوظ رہے گی، وہ تمہیں مل جائے گی. وہ تمہارا حق ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو کسی پر، نہ تم پر ظلم کیا جائے. جو رقم ادھار دی گئی تھی اس کی واپسی ہونی چاہیے. چنانچہ ان کا دوسرا جو اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہمیں اعلان کرنا چاہیے کہ یہ ہم ادا کریں گے. لیکن ادائیگی کی شکل کیا ہوگی؟ اب دیکھیے قرآن مجید نے تو ہر شے کو کھول دیا. اپنے بارے میں وہ کہتا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی مکمل وضاحت یہاں موجود ہے. نیت چاہیے، طلب ہدایت کی نیت ہو. آدمی فیصلہ کر لے کہ مجھے چلنا ہے قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر، تو قرآن کسی وقت کسی مرحلے پر اور کسی معاملے میں مایوس نہیں کرے گا کہ میرے پاس تمہارے لیے ہدایت نہیں ہے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی عملی مشورہ نہیں. کبھی نہیں ہوگا. ہدایت ہے لیکن طلب شرط ہے. تو فرمایا کہ اگر وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر جو بھی مقروض ہے وہ تنگی میں ہے، مشکل میں ہے، تو پھر اس کو مہلت دی جانی چاہیے اس کی آسانی تک کہ اس کے لیے حالات سازگار ہو جائیں، وہ واقعتاً ادائیگی کے قابل ہو.
تو ادائیگی میں پہلی شرط تو یہ ہو جائے گی کہ ہم دیں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے فوری طور پر ایک دم ہمارے سر پر سوار ہو جاؤ کہ لاؤ پھر ہماری اصل رقم یہ ابھی نکالو، تو وہ تو ممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہم اپنی سہولت کے ساتھ تمہاری جو اصل رقم ہے وہ دیں گے، لیکن اس میں اضافہ ایک اور کیا انہوں نے کہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بات معقول ہوگی اور مدلل ہوگی اور ڈیفینڈیبل ہے، کہ جو بھی سود ہم نے آج تک ادا کیا ہے وہ اس پرنسپل اماؤنٹ میں سے منہا کریں گے، وہ گویا کہ کریڈٹ ہو جائے گا اس میں۔ یہ ہے کہ جو اصل میں انہوں نے حل تجویز کیا، جس کو میں نے تو اجمالاً کہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ کا اعلان کریں، لیکن ڈیفالٹ کے اعلان کی شکل اصل قرآن کیا ہونی چاہیے وہ عمران بن حسین صاحب نے تفصیل کے ساتھ ان آیات مبارکہ کے حوالے سے بیان کر دی۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ظاہر بات ہے کہ وہ پورا جو نظام ہے دنیا کا وہ تو سخت یعنی غصے میں لال ببو کا ہو جائے گا، انریجڈ ہوگا، وہ اس کو غصہ آئے گا۔ یہ چھوٹا سا ملک جو ہے اور یہ ہمارے اقتدار کو اور اختیار کو اس طریقے سے چیلنج کرنے کے لیے سامنے آ کھڑا ہوا ہے، اس کا حملہ ہوگا، اور حملے میں ہمارا جو سب سے کمزور حصہ ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ساؤتھ بیلی جس کو کہتے ہیں، جیسے پاکستان کی ساؤتھ بیلی جو ہے وہ علاقہ ہے کہ جو یہ ریاست خیر پور اور یہ ساتھ ہی جو سکر کے آس پاس یہاں جو ہے سرحد ہندوستان کی بہت قریب آ جاتی ہے۔ ہماری لائف لائن جو ہے ریلوے لائن بھی اور روڈ بھی مین وہ وہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں، چند میل کا 20-25 میل کا فاصلہ ہے۔ اگر کہیں ایک تھرسٹ ہو بھارت کی طرف سے زوردار اور وہ ہماری اس لائف لائن کو کاٹ دے تو ہم بے بس ہو کر رہ جائیں۔ تو وہ ایسی جگہ پہ جہاں زیادہ شدید اندیشہ ہو، اسی وجہ سے اب وہاں پر کئی ڈویژن ہیں ہماری فوج کے، کئی کورز ہیں جو وہاں لگا دی گئی ہیں اور وہاں پر نئی چھاؤنیاں بنائی گئی ہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ڈیفنس کے لیے تو تیاری ضروری ہے، ورنہ اس سے پہلے نہیں تھی وہ بالکل کھلی پڑی ہوئی تھی، وہ پوری کی پوری جو ہماری سرحد تھی، اب وہاں پر بڑا اہتمام ہے۔ بہرحال یہ جو صورتحال ہے کہ وہ ہماری کرنسی پر حملہ آور ہوں گے، جس حوالے سے کہ انہوں نے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر جو کرائسس آیا ہے پچھلے دنوں میں، اور یہ آج پوری دنیا کے اندر ایک زیر بحث مسئلہ ہے، جو شروع ہوا کمبوڈیا سے، انڈونیشیا، ملائیشیا، جاپان، ان سب کے اندر آ گیا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے یہ شروع ہوا ہے، بڑھ رہا ہے، یہ میں بعد میں آپ سے کروں گا، یہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کا طریقہ یہ کرنسی کی قیمت گرا دی جائے گی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو کرنسی پر حملے کو روکنے کی کیا شکل ہو؟ عمران صاحب نے کافی چیلنجنگ انداز میں یہ کہا ہے کہ اگر تو کسی شخص کے پاس اس کا کوئی اور حل ہے کہ ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے، ہماری کرنسی پر وہ حملہ کرتے ہیں، اس کی قیمت کم کروا دیتے ہیں اسپیکولیشن کے ذریعے سے، باہر لے جاتے ہیں کرنسی بہت سی، کیا کریں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے ریٹرن ٹو دی اوریجنل کوائن، جو اصل جو کرنسی ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، درہم و دینار، وہ درہم و دینار جو کہ سونے کا سکہ ہے، چاندی کا سکہ ہے، جس کے اندر انٹرنسک ویلیو ہے، کاغذ کی تو کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں ہے، وہ تو زیرو ہو گیا تو زیرو ہو گیا۔ وہ 1000 دینار کا نوٹ بھی تھا، عراقی دینار جو ہے وہ کیا ان کی حیثیت رہ گئی تھی، جبکہ یہ کویتی دینار کی کیا حیثیت رہ گئی تھی، ردی کے بھاؤ جو ہے وہ دینار مل جائے گا۔ تو اس حوالے سے کاغذ پیپر کرنسی کی تو کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں، اس کی اپنی کوئی قدر نہیں ہے، داخلی قدر اس میں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن سونے اور چاندی کا سکہ جو اس کی تو اپنی ایک قدر ہے، وہ قدر جو ہے اس کے اندر کوئی کمی کوئی کر نہیں سکتا۔ اور دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے، وقت چونکہ کم تھا ان کے پاس لہذا وہ تفصیل سے بیان نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے چیلنج کیا کہ اگر کسی اور کے پاس یہی ذریعہ ہے کسی بھی ملک کی معیشت کو کا بھٹا بٹھانے کے لیے، جو بھی ان کے پاس ہتھیار ہے وہ یہی ہے، اور آج پیپر کرنسی پوری دنیا کے اندر ہے، جب چاہے اس کو بٹھا دیں، اور اس کا تو اگر کسی کے پاس کوئی اور ہے تو پیش کریں، رکھے ٹیبل کے اوپر، یہ ہمارے پاس حل ہے، نہیں تو ایک حل وہ ہے جو وہ تجویز کر رہے ہیں۔ یہ چونکہ ایک بڑا ناول آئیڈیا ہے، نیا خیال ہے، ہمارے ہاں عام طور پر جو بھی ماہرین معیشت کہلاتے ہیں وہ چونکہ اسی ایک خاص فضا میں اس کے پیرامیٹرز ہیں ماڈرن اکنامکس کے، انہی کے اندر سوچتے ہیں، انہی میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے اندر ہی سے راستہ نکالنے کے لیے کوئی تدبیریں کرتے ہیں، لہذا وہ گم ہو کر رہ جاتے ہیں، بھول بھلائیاں ہیں جن میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ بڑا ایک ڈیئرنگ ویو سمجھیے کہ ایک بڑا جرأت مندانہ سجیشن ہے، اور اس پر چونکہ انہی کے ہم اس سال جو ہے محاضرات قرآنی رکھوا رہے ہیں۔ 1 نومبر سے لے کر 4 نومبر تک 4 لیکچرز ہوں گے قرآن آڈیٹوریم میں روزانہ بعد نماز مغرب،
جن میں سے ایک جو ہے اہم ترین وہ اسی موضوع پر ہوگا. یہاں تو انہیں ملا آدھا گھنٹہ، لیکن 1.5 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنی اس پوری بات کو پورے دلائل کے ساتھ واضح طور پر بیان کریں گے. یہ جو 4 دن کا محاضرات ہیں وہاں ان میں شرکت کیجیے تو ان کا نقطہ نظر جو ہے اس معاملے میں وہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے. ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں. شکریہ. جائے گا اس میں ہم کچھ ماہرین اقتصادیات کو دعوت بھی دیں گے کہ وہ ان کی رائے پر کمنٹ کریں، ان سے کوشچن کریں، تاکہ ایک ڈائلاگ ہو اور اس کے اندر جو ہے اس سے ایک بہتر رائے کے ایوالو ہونے میں اور ایک جو ہے کنسنسس کے سامنے آنے میں، اجماعی رائے کے وجود میں آنے کی شکل پیدا ہو جائے. تیسرے مقرر ہمارے تھے جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب. انہوں نے بات شروع کی ہے کہ کلنٹن صاحب نے جو 28 ستمبر کو یونائٹڈ نیشنز میں خطاب کیا ہے اس کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے کہ انہوں نے اسلام کو چیلنج کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ مسلمانوں سے نہیں ہے، ہماری جنگ بعض اقدار سے ہے، اور وہ اقدار جو ہے عین اسلام ہے. تو گویا کہ اعلان جنگ تو ہو گیا. تو انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے کہ گویا کہ یہ 2 قومی نظریہ جو ہندوستان میں تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، غیر مسلم علیحدہ قوم ہے، باقی تو سب ایک قوم تھے. 2 قومیں تبھی بنتی ہیں کہ الکفر ملت الواحدہ، کفر جو ہے وہ ایک ملت ایک قوم شمار ہو رہی ہے، مسلمان ایک قوم شمار ہو رہے ہیں. 2 قومی نظریہ گویا کہ اس کی گلوبلائزیشن ہو رہی ہے اب کہ یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا صدر، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ ہے ان اقدار سے ہے. وہ اقدار جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اہل اسلام ہے. اس حوالے سے گویا کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، اور اس جنگ میں ملت اسلامیہ کا اسپیئر ہیڈ جو ہے وہ پاکستان ہے. یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں بہت مرتبہ میں نے کہی ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ کے حوالے سے پاکستان کا خصوصی مقام کیا ہے. پورے 400 برس کی تاریخ ہمیں کیا بتا رہی ہے، پھر یہ تحریک پاکستان کا جو پس منظر ہے وہ کیا بتا رہا ہے، ہندوستان میں تحریک خلافت کا اٹھنا اس کے کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے بار بار بیان کی ہیں. اور اب چونکہ آگے بڑھ کر شکل یہ بن گئی ہے کہ پورے عالم اسلام میں ایک ہی ملک ہے واحد اکلوتا تن تنہا کہ جو نیوکلیئر پاور بھی جس کے پاس ہے. لہذا اب جو بھی جنگ یہ 2 قومی اگر جنگ دنیا میں ہے تو وہ ایک قوم جو ہے یعنی مسلمان اس کا اسپیئر ہیڈ جو ہے اس کے اوپر سب سے یعنی جو ہراول دستہ ہے جو آگے ہے جس کو سب سے پہلے جو برنٹ ہے دشمن کے حملے کا سب سے پہلا جو ہے وہ برداشت کرنا ہے بوجھ وہ پاکستان ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان اس وقت صرف 38 ارب روپے کا مقروض ڈالر کا مقروض ہے، جبکہ مغرب کے اپنے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے 100 ارب ڈالر جو ہیں وہ مغربی بینکوں میں موجود ہیں. ہمارا کل قرض جو ہے 38 ارب ڈالر، اور ہمارے نام نہاد پاکستانی مسلمان کیپٹلسٹ سرمایہ داروں کے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اور ظاہر بات ہے جو باہر کے بینکوں میں پہنچے یہ بلیک منی ہے، رشوتیں ہیں، کک بیکس ہیں، کمیشنز ہیں، غبن ہے، یہ اسی کی رقم کی بات پہنچ گئی. تو انہوں نے بڑے ہی سمجھیے کہ ایک لائٹ موڈ میں کہا کہ ہم ان سے کہتے ہیں خدا کے لیے یہ 100 ارب ڈالر بھی لے لو اور ان سب کو بھی لے جاؤ یہاں سے جن کے وہ 100 ارب ڈالر تمہارے پاس ہے، ہماری جان بخشی کرو. تو ہم تو اگر یہ قرض جو ہے 38 جو ارب ڈالر کی بجائے 100 ارب ڈالر ہم دیتے لے لو، اور ان کو بھی لے جاؤ ساتھ ہی جن کے یہ پیسے ہیں تاکہ یہ وہیں رہیں اور ہماری جان جو ہے چھوڑو. بہرحال یہ کہ اس کے ساتھ انہوں نے 3 الفاظ کے حوالے سے اپنی ایک اسٹریٹجی بیان کی. بات وہی ہے، فائدہ اصل یہ ہوتا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. بات وہی ہے جو میں نے کہی اور میں کہہ رہا ہوں مسلسل اور پہم کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کہ کہنے کا انداز ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. تو انہوں نے 3 الفاظ استعمال کیے، خوبصورت الفاظ ہیں، ڈیفائنس، ڈیٹرنس اینڈ ڈائلاگ. پہلے ڈیفائنس سے خلاف ورزی کیجیے، آپ اعلان کیجیے نہیں دیں گے، آپ کا ایک چیلنج ہو جائے پوری دنیا کے اس مالیاتی نظام کے خلاف. یا بس انف از انف، جو ہو گیا، نو مور کمپلائنس. ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، وہ حملہ آور ہوں گے تو ڈیٹرنس ہونا چاہیے آپ کے پاس.
اور وہ ڈیٹرنٹ اللہ نے آپ کو فراہم کر دیا. یہ ایٹمک صلاحیت سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہے. اس حوالے سے یہ دوسری چیز اللہ نے دے دی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بخود ویسٹ ڈائلاگ پر مجبور ہو جائے گا. تو ڈیفائنس ڈیٹرنس اینڈ ڈائلاگ پھر بات کیجیے بیٹھ کر. ایک اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے کیسے ہم دیں گے. آپ کے جو ہے ایسا بھی ہوا ہے ملکوں کے اندر کہ آپ کے اس قرضے کو ہم اپنے ہاں انویسٹمنٹ شمار کر لیتے ہیں, اکویٹی بیسس کے اوپر ہم اس میں انویسٹمنٹ شمار کر لیتے ہیں. آپ کا یہ جو رقم ہے یہ یہیں پر کاروبار میں لگی رہے گی اور اس کے جو منافع ہے وہ آپ لے جا سکیں گے. ممکن ہے کہ ڈائلاگ جو ہے اس ڈائلاگ کے اندر تو بہت سی صورتیں جو ہے جو خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی پھر انہوں نے پاکستان کے لیے جو دو چیزیں تجویز کی اقتصادی سطح پر, دونوں باتیں بعض اعتبارات سے بڑی بولڈ اسٹیٹمنٹس ہیں. ایک یہ کہ بینک کا تو یہاں سے سرے سے نام ہی ختم کر دیا. بینک کا ادارہ جو ہے یہ گویا کہ یہ لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں, ام الخبائث. بینک کے ذریعے سے اربوں روپیہ جو ہے وہ چوری ہوا ہے, ڈاکہ ڈالا گیا, اس پر لوگ کھا گئے ہیں. اور یہ کہ ایک آدمی کو کھاتے ہوئے کوئی دکھ نہیں ہوتا. بیت المال کا پیسہ کھائے گا تو ایک آدمی کی ضمیر اس کو خلش دے گی, کچھ نہ کچھ اندر ذرا کوئی ایمان کی کوئی رمق ہے کسی درجے میں بھی تو خلش تو ہوگی. یہ بیت المال کا پیسہ میں کھا رہا ہوں. بینک کا پیسہ تو جو ہے یہ تو سمجھیے کہ شیر مادر کی طرح اس کو تو ہنی ان مریا یہ رشتہ پچتا جیسے چاہے انسان کھائے, وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں نے کسی اور کا مال کھایا ہے. اس حوالے سے یہ بینک کی لعنت کو ختم. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انٹرسٹ فری بینکنگ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں بڑا بولڈ اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن یہ بہرحال ابھی اس کی ضرورت ہوگی کہ جو ماہرین ہیں معاشیات کے اقتصادیات کے وہ اس کے اوپر کمنٹ کریں کہ یہ, لیکن یہ کہ بہرحال ان کی طرف سے یہ بولڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ بینک کو ختم کریں, بیت المال خارج کریں. اور بیت المال سے ظاہر بات ہے قرض جو ہوتا ہے وہ قرض حسنہ ہوتا ہے. از ربا آخر کمی زائد فتن کس نہ دانت لذت قرض حسن. قرض حسن ہے دو. دوسرے ان کا ٹیکسیشن کا یہ پورا نظام بدل گیا. اس کا تو میں بھی قائل ہوں, میں نے اس کو ایک مرتبہ تقریر کی تھی, اس میں بھی اس کو وہ چھپی ہوئی بھی ہے, وہ اسلام کا معاشی نظام جو پمفلیٹ ہے میرا اس میں وہ تقریر بھی ہے کہ اسلام کا جو نظام ٹیکسیشن ہے وہ ہے ٹوٹل پر کل پیداوار. اس میں لمبے چوڑے حساب کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ان پٹ ہے یہ آؤٹ پٹ ہے تو یہ انکم ہوئی, یہ انکم ہوئی تو یہ تھی. اب خام کا کوئی حساب کتاب تو تمہاری دکان میں پہلے پچھلے سال مال تھا 5 لاکھ کا, آج ہے 6 لاکھ کا, تو 6 لاکھ کے اوپر 2.5% لے لو. تم نے کچھ گنوایا کمایا کیا کیا اسے اچھا 4 لاکھ کا بھی رہ جائے گا تب بھی دینا ہی دینا ہے. چاہے 1 لاکھ تمہارا ڈوب گیا اس سال میں, 5 لاکھ کے بجائے 4 لاکھ زکات تو دینی ہے. جب تک 7 تولے سونے سے اوپر تمہاری پوزیشن ہے زکات تو دینی ہے, چاہے آپ کو اس میں لاس ہوا ہو چاہے آپ کو گین ہوا ہو. لاس گین سے کوئی تعلق نہیں. زمین کی یہ پیداوار ہے عشر تو دینا ہی دینا, یا نصف عشر دینا ہی دینا, خراج ہے دینا ہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اس سے معاملہ جو ہے بہت سادہ بھی ہو جاتا ہے. اور یہ جو نیچرل وے ہے ٹیکسیشن کا اور جس میں کہ حساب کتاب کے لمبے چوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس میں برکات ہے. بلکہ یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے کہی, اور اس کے بعد 4 نکات انہوں نے بیان کیے کہ یہ کام پاکستان ہی میں ہونے چاہیے اور پاکستان ہی میں ہو سکتے ہیں. یعنی اتنے بڑے بڑے قدم جو ہے کوئی اور دنیا کا مسلمان ملک نہیں اٹھا سکتا, صرف پاکستان کر سکتا ہے. یہ بھی بات وہی ہے جو بارہا میں نے کہی ہے. انہوں نے اس کے وہی یعنی جو دلائل دیے وہ بھی تقریباً وہی ہے. ایک تو یہ کہ اسلام کے نام پر بنا اور کوئی دنیا میں ملک نہیں ہے جو اسلام کے نام پر بنا. دوسرے کہ یہاں کے لوگوں کی واقعتاً دل میں خواہش ہے کہ یہاں اسلام آئے. تیسرے یہ کہ یہاں پر ہم نے بہت سے نظام جو ہے وہ ٹرائی کر لیے ایک ایک کر کے فیل ہوئے. یہاں پر ایک طرح کا صدارتی نظام بھی آ گیا اور یہ کنٹرول ڈیموکریسی بھی آ گئی اور یہاں پہ کچھ ڈیموکریسی, یہ سارے نظام جو ہے ہم نے یہ ٹرائی کر لیے ہیں اور سب فیل ہو چکے ہیں. اب نیا ظاہر بات ہے کہ کوئی اور نظام جو ہے اس کو ہمیں لانا ہی ہے. اور یہ کہ محل وقوع کے اعتبار سے اور اپنے وسائل و ذرائع کے اعتبار سے یہ ایسا ملک ہے, ہر طرح کی چیز یہاں موجود ہے, یہ خود مکتفی ہو سکتا ہے, یہ ویسٹ کو چیلنج تھرو کرنے کی پوزیشن میں ہے. لیکن آخری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی, اگرچہ لفظ انہوں نے 15ویں ترمیم کا استعمال نہیں کیا, وہ میں اضافہ کر رہا ہوں کہ خاص طور پر اب 15ویں ترمیم جو ہوئی ہے دستور میں, اس کے بعد
اس کے تقاضوں کو پورا کرانے کے لیے انقلابی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ یہ میرا وہ بیان آپ نے شاید اس ہفتے کے دوران پڑھ بھی لیا ہو، دوائے وقت میں تو پورا کا پورا شائع ہوا تھا، بعض اور اخبارات میں بھی ہوا ہوگا، کہ میں نے تحسین کی تھی کہ قاضی حسین احمد صاحب کا بیان موقف اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا موقف درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب یہ 15ویں ترمیم آ گئی ہے، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دباؤ دیں کہ یہ اپنی اصل روح کے مطابق اور پوری جامعیت کے ساتھ یہ نافذ ہو۔ یہ نہ ہو کہ نام دین کا جو ہے وہ شریعت کا لے کر کوئی اپنی سیاسی دکان کو چمکا لے لیکن حقیقت میں اس پر عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ تو یہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا نہیں، کرانا ہے، اس لیے کہ یہ حجت، یہی بات کہی ہے قاضی صاحب نے، شاید کل بھی ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ سینٹ سے بھی اس بل کو منظور کرا دینا چاہیے تاکہ حکومت پر حجت قائم ہو جائے۔ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ صاحب ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے بعد تو ان کے ہاتھ پورے کھل جائیں گے، تو اب ان کے لیے پورے اختیارات جب آ جاتے ہیں تو اب لیکن اس کے لیے ایک عوامی دباؤ جو ہے رائے عامہ کا، وہ اگر برقرار نہ رہا تو ظاہر بات ہے جیسے یہ اطمینان دلاتے پھر رہے ہیں، ایکٹریسوں کو بھی اطمینان دلا رہے ہیں پرواہ نہ کرو کچھ نہیں ہوگا، اسلام آئے گا اس سے تمہارے شب و روز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، بینکروں سے کہہ رہے نہیں کچھ نہیں ہوگا آپ اس کی فکر نہ کریں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ شریعت کیسے آ جائے گی، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اگر جو کا تو رہے گا معاملہ تو پھر یہ اتنی جو ہے اس کے لیے یہ شور اور ہنگامہ اور اس کی اتنی بڑی اچیومنٹ اور شریعت سے اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے اس رائے عامہ کو بیدار رکھنا ہوگا، تیار اور ہموار کرنا ہوگا، منظم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے ڈیفائنس اینڈ موبلائزیشن، عوام کو موبلائز کرنے کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ وہ ایک طرف تو پوری طریقے سے چوکنے رہے، چوکس رہے کہ یہ کام اب ہو کیا رہا، دیکھتے رہے، اور یہ کام ان لوگوں کا ہے کہ جو جن کو اللہ نے کو فہم اور شعور عطا کیا ہے کہ وہ اپنے اس فہم اور شعور کو تقسیم کریں لوگوں میں، شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، اصل میں ہونا کیا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، شریعت کے تقاضے کیا ہیں اور یہ کدھر جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے اس سے باخبر رکھنا جو ہے یہ در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جنہیں اللہ نے شعور عطا کیا ہے۔ عام آدمی بیچارہ اپنی دو وقت کی روٹی کے چکر میں اتنا پھنسا ہوا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کل کیا ہوا تھا اور آنے والے کل کے لیے کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے، وہ تو اپنی آج کی روٹی ہی کے چکر میں ہے۔ تو یہ کام ہے ان لوگوں کا کہ جنہیں اللہ نے کچھ اس کے مواقع دیے ہیں کہ وہ معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، انہیں شعور بھی عطا کیا ہے کہ وہ اس کے لیے عوام کے اندر اس کی اجتماعی شعور کی سطح کو بلند رکھیں۔ احسن ظفر صاحب جو ہمارے چوتھے مقرر تھے، ان کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈسکارڈنٹ نوٹ تھا ہماری اس سیمینار میں۔ ویسے وہ کچھ تھکے ہوئے بھی تھے بہت، اس لیے کہ اسی شام کو یہ ہمدرد شورا ہوتی ہے اور بڑی طویل ہوتی ہے اس کی نشست، اس کی صدارت تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ صدارت سے زیادہ تھکا دینے والا کام اور کوئی نہیں ہوتا۔ آدمی صدارت کی کرسی پر بیٹھ جائے تو وہ بن گیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی بات سنے، چاہے اسے کتنی ہی کوفت ہو رہی ہو کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ بھارت صدر ہے تو آپ کو بیٹھ کے سننا ہے۔ جب وہ آئے ہیں تو بہت تھکے ہوئے تھے، کچھ بجھے ہوئے سے بھی تھے، بجھے ہونے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو دو تقریریں سنی تو ان کا ٹون کچھ اور ہی تھا، ان کا اپنا ذہن چونکہ کچھ اور سوچ رہا تھا، اس لیے بھی شاید انہوں نے محسوس کیا کہ میری بات تو شاید یہاں پر یعنی قبول ہی نہ کی جائے یا اس کو صحیح طور سے پذیرائی جو ہے وہ حاصل نہ ہو، لہذا انہوں نے شروع بھی یہ کیا ہے کہ شاید میری باتیں آپ کو متضاد معلوم ہوں۔ نقطہ ایک ہی تھا، وہ نقطہ 100% صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ سب کچھ اوروں نے کر دیا ہے اور ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہماری کوتاہیاں، ہماری کمزوریاں ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات، ہم دوسروں پر سارا الزام ڈال دیں، یہ یہودیوں نے کر دیا، یہ امریکہ نے کر دیا، یہ فلاں نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا، لیکن ذرا تقابل تو کیجیے۔ اس میں خاص طور پر انہوں نے امریکن معاشرے کا جو تذکرہ کیا ہے وہ اس حوالے سے اسٹیٹ کرافٹ کا لفظ جس کے لیے میں استعمال کرتا ہوں، ریاست اور سیاست کے نظام کو جس طریقے سے انہوں نے پہنچایا ہے بلندیوں تک، کہ ان کے صدر کا کیا حال تھا پچھلے دنوں ٹیلی ویژن کے اوپر جو اس کا حشر ہو رہا تھا، اور جس طریقے سے کہ احتساب ہو رہا ہے، صدر ریاست متحدہ امریکہ کا صدر ہے، اس کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے، آپ عوام کے سامنے جواب دہ ہیں اور قانون کی نگاہ میں برابر ہیں، آپ کو بھی ٹیسٹیفائی کرنا پڑے گا، چاہے وہ آپ کمرے میں بیٹھ کے ٹیسٹیفائی کر دیں اور آپ کے وہ جو ویڈیو کے ذریعے سے بات کریں۔ اسلام میں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کھلا آنا پڑے گا خلیفہ کو یا جو بھی صدر مملکت ہو، آئے عدالت میں کھڑا ہو جواب نہیں کرے۔
بہرحال یہ جو ہے پھر بھی مغربی نظام میں کچھ تھوڑی بہت پروٹیکشن دی گئی ہے، لیکن یہ کہ اس میں انسانی سطح پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماننا پڑتا ہے کہ ریاست و سیاست اس کے حوالے سے وہ لوگ بہت بلندی پر ہیں۔ خرابی ہے ان کا بے خدا ہونا۔ ایک چیز جیسے کبھی کہا تھا، بڑا بولڈ اسٹیٹمنٹ تھا علامہ اقبال کا، مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام۔ خدا کو نکال دیا انہوں نے، باقی جو نظام جو ہے ظاہر بات ہے خدا کا نکال دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر نام خدا کا کھڑک دیا، یعنی ایمان باللہ کے سارے تقاضے اس میں سے نکل گئے نا، جس کو کہ اقبال نے علم کے بارے میں بھی کہا ہے کہ موجودہ جو سائنسی علم ہے، جو فزیکل سائنسز ہے، عشق کی تیز جگردار اڑالی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ہے ساتھی۔ ایک نیام ہوتا ہے، اس میں تلوار ہوتی ہے، تو اس علم کے اندر جو اصل تلوار ہے وہ عشق خداوندی کی ہے، ایمان باللہ، اللہ کی محبت۔ تب تو یہ تلوار اور نیام دونوں مل کر وہی بہترین شے ہے، نور العلا نور ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے جدید سائنسز میں سے وہ بیچ میں سے تلوار کو نکال دی، اب کھول رہ گیا، وہ نیام ہی نیام ہے، خالی نیام ہے۔ یہ ساری معلومات کا دائرہ، ایکسپلوژن جس کو کہتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے وہ سائنٹیفک ایکسپلوژن کا دور ہے، معلومات کے دھماکے ہو رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ جو پہلا ایکسپلوژن کبھی ہوا ہوگا بگ بینگ، یہاں تو یہ ہے کہ وہ بگ بینگ مسلسل ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، کمیونیکیشن کے میدان میں تو تصور ہم نہیں کر سکتے کہاں بات پہنچ چکی ہے۔ اچھے بھلے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو تصور تک حاصل، مجھے خود تصور حاصل نہیں۔ مجھ سے تو جب کوئی شخص بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میں تو پری کمپیوٹر ایرا سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں، مجھے تو کمپیوٹر کی سمجھ بھی نہیں ہے پوری طرح۔ لیکن آپ کو معلوم ہے آج ہمارے ساتھ تو پرائمری کا بچہ کمپیوٹر استعمال کرتا ہے، وہ تو کمپیوٹر کے بغیر ان کی تعلیم کا کوئی سوال ہی نہیں، اور وہ اس کے تمام اسرار و رموز سے اس ہفتے سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو بھی ایکسپلوژن ہے، جو علم کی اس میں سے نیام نکل گئی، وہ نیام میں سے جو تلوار نکل گئی سے خداوندی کی، اسی طرح اللہ کا تصور، اللہ کی حاکمیت نکال دیا۔ باقی جو اسٹیٹ کرافٹ ہے ان کا بہترین اسٹیٹ کرافٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح انہوں نے ڈی سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی کیا ہے، کاؤنٹی لیول پر شریف تھانے دار بھی الیکٹڈ ہے، اسی علاقے کا آدمی ہے، کہیں اور سے ٹرانسفر ہو کر نہیں آیا ہے آپ کی گردنیں ناپنے کے لیے کہ اچھا اگر وہاں پہ فلاں کو بھیج دو، وہ ہٹلر جو ہے ہٹلر کو بھیجو وہاں پر تاکہ ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں۔ نہیں، کچھ نہیں، وہی کا آدمی ہے، ریسپانسبلٹی پیپل ٹو دی بات۔ اس درجے ڈی سینٹرلائزیشن اسٹیٹس ہے تو ان کے اپنے اختیارات ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کی فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کا اختیار اپنا ہے۔ تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ روح عصر اور اسٹیٹ کرافٹ ان دونوں کو اس طریقے سے جوڑا ہے، اس کی انہوں نے تعریف کی اور میں تائید کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جدید تہذیب کا یہ کمال ہے، اور اس اعتبار سے فوکویاما نے جو بات کہی تھی اینڈ آف ہسٹری، تو اینڈ آف ہسٹری میں اس اعتبار سے ماننے کو تیار ہوں کہ اسٹیٹ کرافٹ میں ویسٹ جو ہے، خاص طور پر امریکن سوسائٹی جہاں پہنچ چکی ہے، اس سے آگے کوئی مقام نہیں۔ لیکن اصل میں جہاں بیڑا غرق ہو رہا ہے مغربی معاشرے کا، وہ ہے جنس، مرد اور عورت کا جو معاملہ ہے، شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے، خاندان کی جڑیں جو کھد گئی ہیں، جس کو خود اسی کلنٹن نے کہا تھا کہ قریب ہماری جو قوم ہے اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی، بیڑا تو وہاں غرق ہو رہا ہے۔ تہذیب کی جڑ وہ ہے، جڑ اور اساس وہ ہے۔ مجھے اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدہ۔ تہذیب تو نام اس کا ہے، اور اس میں جس طریقے سے کہ عورت کی ایکسپلائٹیشن، ورک ایکسپلائٹیشن، عورت ہر اشتہار پر عورت ہے، ہر جگہ عورت کو کیا کیا شے بنا دیا گیا ہے، وہ ایک جنس بن گئی ہے، کموڈٹی بن گئی ہے۔ پھر جس طریقے سے اس کے اوپر معاش کا بوجھ بھی ڈال دیا گیا۔ اب پروکریشن جو ہے، اولاد پیدا کرنا، اس میں سارا بوجھ اس غریب کے اوپر ہے، لیکن اس کے اوپر معاش کا بوجھ بھی ڈال دیجیے آپ۔ تو یہ جو ظلم ہے در حقیقت بدترین مظلوم ترین عنصر جو ہے مغرب کی عورت کا، تباہی وہاں آ رہی ہے۔ تباہی ان کا معاشی نظام لا رہا ہے کہ جس میں انٹرسٹ ہے، جس میں جوا ہے، دونوں چیزوں نے مل کر ان کی تباہی کر دی۔ لیکن جہاں تک اسٹیٹ کرافٹ کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسد ظفر صاحب کی باتیں جو ہے وہ صحیح تھی۔ اس پہلو سے میں اپنا یہ کیسٹ بھی انہیں بھیج دوں گا کہ مبادہ وہ مبدل ہوئے ہوں کہ میری بات جو تھی وہ اس سیمینار میں بالکل ہی کسی نے نہیں سمجھی، تو میں کم سے کم اپنی یہ تائید ان تک پہنچا دوں گا۔ ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔
آخری تقریر تھی محمود مرزا صاحب کی، یہ ہمارے ہاں کے مشہور دانشور ہیں اور ان کے مضامین وغیرہ نوائے وقت میں چھپتے ہیں. انہوں نے بھی ایک بڑی پیاری بات سے شروع کی بات کہ عالمی نظام تو فطرت کا تقاضا ہے. بہت خوبصورت بات ہے. 1968 میں نے ایک تقریر کی تھی جھنگ میں، اور اس میں اسلام اور امن عالم کے عنوان سے وہ اپنی کتاب کی شکل میں 68 اندازہ کیا 98-30 برس قریب تک یہی بات میں نے کہی تھی وہاں کہ اس وقت دنیا تیزی کے ساتھ جا رہی ہے اس طرف کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک نظام چاہتی ہے. حالات کا تقاضا کہ ایک نظام، فاصلے ختم ہو چکے، فاصلے کی کوئی حیثیت نہیں رہی. امریکہ میں جو ہو رہا آپ یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ابھی جو بھی تقریب ہوئی ہے وائٹ ہاؤس کے لانچ میں، جس میں کہ نتن یاہو اور دوسری طرف سے یاسر عرفات آئے ہیں اور صدر کلنٹن نے جو ہے وہ انوگریٹ کیا ہے، جو اب نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. میں یہاں دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا ٹی وی کے اوپر، تو امریکہ کی بات ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. صورتحال تو یہ ہے کہ اب تو سورج کی تحقیق کے لیے بھی وہاں کچھ پہنچ چکے ہیں سیارے جو اس کی تحقیق کے اندر لگے ہوئے ہیں اور وہ اس کے مدار کے اندر ہے. یہ انسان کی ٹیکنالوجی کی جو ہے ترقی جو ہے اس حد تک ہو گئی ہے. تو عالمی نظام تو ایک مست ہے اور اس عالمی نظام کو صرف اسلام پیدا کر سکتا ہے، اس لیے کہ باہر کے فاصلے تو ٹیکنالوجی نے کم کر دیے، دلوں کے فاصلے کون کم کرے گا؟ دلوں کے فاصلے تو صرف رنگ کے فرق کی وجہ سے، چمڑی کی رنگت جو ہے یہ کالا ہے یہ گورا ہے. امریکہ میں واقعہ یہ ہے کہ آپ جتنی تحسین کا خراج دے سکتے ہو پیش کر سکتے ہو کیجیے. دستور اور قانون کی سطح پر ڈسکریمنیشن کو جس طرح انہوں نے ختم کیا، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. ڈسکریمنیشن طرح کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، فلاں کی بنیاد پر، مطلب نو ڈسکریمنیشن. تو جہاں تک کانسٹیٹیوشنل لیگل کا تعلق ہے، ڈسکریمنیشن کے انتہائی جو ہے انہوں نے خاتمہ کر دیا. لیکن دل میں سے کیسے نکالیں گے؟ گورا کمفرٹیبل فیل ہی نہیں کرتا اس کالے کے ساتھ بیٹھا ہوں. وہ کالا جو ہے وہ ایک گھر خرید لیتا ہے کسی گوروں کی آبادی میں، وہاں فوراً پراپرٹی کی قیمت گر جاتی ہے، پھر سارے گورے بیچ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، کالے آ جاتے ہیں، وہاں براجمان ہو جاتے ہیں. تمام جو ڈاؤن ٹاؤن امریکہ کے بڑے بڑے شہروں کے وہاں سب یہ افرو امریکن بیٹھے ہیں اور رات کو انہی کا قبضہ ہوتا ہے. کوئی پولیس کا باپ بھی وہاں آس پاس نہیں آ سکتا، ان کا راج ہوتا ہے. یہ جو صورتحال ہے دلوں کے فاصلے کم کرنے، میرے اس کے تقریر کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو تقاضا ہے وقت کا، اسی کے تحت لیگ آف نیشنز بنی تھی. آخر بنی تھی کیوں بنی تھی لیگ آف نیشنز؟ ناکام کیوں ہوئی؟ کہ دلوں کے مابین جو ہے فاصلوں کو کم کرنے کے لیے انسان کے پاس کچھ نہیں ہے. پھر یونائٹڈ نیشنز بنی. اس کے لیے بھی ایک دفعہ بہت عمدہ الفاظ تعبیر کیے گئے تھے. یہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں ہے، انٹائڈ نیشنز آرگنائزیشن ہے. یہ بدھی ہوئی تو نہیں ہے، کہاں بدھی ہوئی ہے؟ انٹائڈ. ویٹو ہے، فلاں کے پاس ویٹو ہے، فلاں کے پاس ویٹو ہے، باقی پوری دنیا کی اقوام کی کیا حیثیت ہے؟ وہاں کوئی حیثیت نہیں. کشمیر کا مسئلہ 50 برس ہو گیا پڑا ہوا ہے. جو کسی سپر پاور کے مسئلہ دلچسپی کا ہوتا ہے وہ جھٹپٹ اس کے اوپر عمل بھی ہو جاتا ہے. بوسنیا میں سب کچھ ہو چکا تھا تب حرکت میں آئے تھے، ابھی منتظر ہے کہ وہی سب کچھ ہو چکے کوسوو میں بھی پھر حرکت میں آئیں گے. اب 4 دن کی مہلت اور ان کو دے دی گئی ہے، اور جو ہے صفایا کر لو، اور جو بھی وہاں پہ موپنگ آف آپریشن تمہیں کرنا ہے کر لو. یہ صورت حال. تو یہ اصل میں جو انہوں نے بات کی صحیح بات ہے کہ حالات کا تقاضا. یہ اسلام ہے جو صرف بتاتا ہے ہمارا سب کا خالق ایک، وحدت خالق، اور ہم سب ایک انسانی جوڑے کی نسل ہیں، کالے اور گورے سب، مشرقی مغربی، آدم حوا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ تو اس کے بغیر اب انہوں نے کہا کہ یہ تقاضا ہے. نظام تو ایک بننا چاہیے، گلوبلائزیشن جو ہے، لیکن اس گلوبلائزیشن کے اندر اصل بیماری ایکسپلائٹیشن کی ہے. عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، آپا دھاپی ہے، چھینا جھپٹی ہے، کھیستان ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے مینیپولیشن. جو سرمایہ دار ہے وہ مینیپولیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے، وہ مارکیٹ اٹھا دے گرا دے اس کے اختیار میں ہے. تو یہ ہے اصل میں جو خرابی ہے جو اس معاشرے کے اندر، اس نظام کے اندر ہے. ورنہ گلوبلائزیشن ایز سچ جو ہے اس میں کوئی خرابی نہیں. اگرچہ یہ میں آپ سے عرض کر دوں، بعد میں عرض کروں گا کہ میں نے صدارتی اپنے جو کلمات تھے ان میں ایک بات کہی تھی، لیکن ابھی میں یہ اضافہ کر دوں کہ محمود مرزا صاحب نے اس خیال سے کہ شاید میں کیونکہ شریعت بل کے پروپوزرز میں سے بھی ہوں، سپورٹرز میں سے بھی ہوں، تو بڑے طنزیہ انداز میں مجھے یہ دے کر گئے ہیں
یہ ہے جو 1991 میں قانون بنایا تھا ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب نے، باہر سے سرمایہ لانے کے لیے لوگوں کو تشویق اور ترغیب دینے کے لیے کہ باہر سے سرمایہ لے آؤ تو تمہارا جو یہاں فارن کرنسی اکاؤنٹ ہوگا اسے فلاں امیونٹیز حاصل ہوں گی، کوئی تم سے پوچھ نہیں سکے گا یہ تم نے کمایا کہاں سے، کوئی اس کے اوپر انکم ٹیکس نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس سے زکوٰۃ بھی ڈیڈکٹ نہیں کی جائے گی۔ یہ ساری امیونٹیز ان کا یہ انہوں نے دی تھی، اور اس میں ایک یہ بھی تھی کہ کبھی کسی حال میں بھی اس کو ضبط نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسی کا آرٹیکل لا ہے پورا 91 کا، پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم آرڈیننس 1991، اور اس کی یہ بھی ہے کہ یہ پروٹیکشن آف فارن اینڈ پاکستانی انویسٹمنٹ کسی حال میں بھی shall never be compulsorily acquired or taken over by the government۔ یہ ساری چیزیں جو ہے خالص سرمایہ دارانہ ذہنیت، جس کا کسی اصول سے، کسی دیانت سے، کہاں سے کمایا، حرام سے کمایا، لانڈرنگ کی ہے، کیا کیا ہے، یہ ہیروئن منی ہے، کس چیز کی، کچھ نہیں لے آؤ، اور اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ گویا کہ یہ بھی پورا اختیار انہیں حاصل ہے کہ جس کو چاہیں وہ ایگزمپٹ کر دیں۔ تو یہ تجزیہ انداز انہوں نے اختیار کیا تھا۔ آخر میں نے بھی چند باتیں کہی تھی وہ میں عرض کر دوں۔ ایک تو یہی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ سیمینار جو ہے بڑا ایجوکیٹو ثابت ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کا حل وہی ہے، جرأت رندانہ کہہ لیجیے، جرأت مومنانہ کہہ لیجیے۔ ایک دفعہ ہم جس کو کہ بہت بڑا یہ جرم سمجھ رہے ہیں، ڈیفالٹ، اس کا اعلان کریں، ہم نہیں دے سکتے، ہاتھ اٹھا دیں، نہیں دے سکتے۔ اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اب ہماری حکومت ادھر جا رہی ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو اس قدر وضاحت کے ساتھ پہلی مرتبہ میں نے کہی، لیکن یہ کہ یا تو وہ باتیں پہنچتی ہیں کہیں، ان کا اثر ہوتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یا یہ کہ بہرحال چونکہ آخر اللہ نے مجھے کوئی فہم و شعور دیا ہے تو اور لوگ بھی ہیں حکومت کے اور حلقوں کے اندر ایسا محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ حکومت ادھر جا رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ بجلی کمپنیوں کے ساتھ جو اب جنگ شروع کی ہے، یہ تو در حقیقت ان باہر کے جنگ دنیا کے ساتھ جنگ ہے جس کا کہ آغاز ہو گیا ہے۔ تو گویا کہ اور آج کے اخبار میں بھی جو آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ پاکستان ڈیفالٹ کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، تو شاید یہ خود نہیں کہنا چاہتے کہ ہم نہیں دے سکتے، لیکن یہ کہ اعلان ہو جائے ان کی طرف سے کہ اب یہ ڈیفالٹ پر ہے، یہ نہیں دے سکتے، اور پھر یہ کہ جو بھی اس کا نتیجہ نکلے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہی ہونا چاہیے، اور میرے نزدیک اس کی پرائرٹی یہ ہے کہ انہیں دین کے حوالے سے یہ بات کر دینی چاہیے۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ پہلے خود اپنے اندر کا سود بھی ختم کرنا ہوگا۔ اگر یہ ہم ختم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اخلاقی جواز نہیں رہتا، لیکن اگر یہ ہم کر دیتے تو اخلاقی جواز ہمارے پاس ہے کہ ہم نے تو چونکہ اب طے کر لیا ہے، شریعت سپریم ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا ہم شریعت کے یہ احکام اور یہ آیات جو سورہ بقرہ کی میں نے آپ کو سنائی ہیں ان کے حوالے سے ہمارے ہاتھ بن گئے ہیں۔ ہم نہ اندرونی طور پر سود کا معاملہ برقرار رکھیں گے نہ بیرونی طور پر۔ لیکن دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ریسیشن جو شروع ہوئی ہے، جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے شروع ہوئی ہے، اس کے اثرات اب تدریجاً نارتھ ویسٹ تک جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اس میں کھلبلی ہے۔ میں نے خود ٹی وی پر بہت ذرا سا وقت کوئی تھا تو میں نے جھلک صرف ایک دیکھی ہے، کوئی ہوا ہے ابھی امریکہ میں کوئی بہت ہائی لیول کی کوئی کا اجلاس ہوا ہے کہ جس میں اس خطرے کا سد باب کہ یہ ریسیشن جو ہے یہ امریکہ میں آیا چاہتا ہے۔ اب امریکہ تھریٹنڈ ود ریسیشن، اس کے لیے کیا، چنانچہ بریٹن ووڈ جو ایگریمنٹ ہے اس کے حوالے سے کلنٹن صاحب نے بات کی تھی کہ ہمارے بزرگوں نے جو یہ معاہدہ کیا تھا اب ہمیں اس کو آگے برقرار رکھنے کے لیے اب ہمیں کچھ رینیوڈ ایفرٹس کرنی پڑیں گی اور کچھ محنتیں کرنی پڑیں گی۔ اس کے حوالے سے مجھے محسوس ہوا کہ صورتحال اب وہ آ چکی ہے، بلکہ میں نے وہاں اپنے ادارتی کلمات میں مارکس کی جو یہ پیشن گوئی تھی وہ بیان کی، اور یہ حال ہی میں نیوز ویک جو رسالہ آیا جس میں یہ سارا جو کرائسس ہو رہا ہے اور دنیا میں تشویش ہے اس میں پھیلی ہوئی ہے کہ نظام کہنا کے پاسبانوں یہ معرض انقلاب میں ہے، یہ تو نظام جو ہے یہ تو تلپٹ ہوا چاہتا ہے، وہ ریسیشن اب زمانے طور پر آیا چاہتا ہے۔ تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ مارکس نے یہ کہا تھا، میں صحیح الفاظ اس کے جو کوٹ کیے ہیں نیوز ویک میں، گلوبل بورژوازی، یہ جو بورژوا طبقہ پیدا ہو جائے گا، گلوبل کیپٹلسٹ کلاس would produce above all its own grave diggers
یہ نظام خود اپنے گور کن پیدا کرے گی، اپنے لیے قبریں کھودنے والے خود اس نظام کے ہاتھوں پیدا ہوں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک پریڈکشن کہہ لیجیے، پروفیسی کہہ لیجیے، پیشن گوئی کہہ لیجیے، یہ تھی مارکس کی۔ اگرچہ نیوز ویک نے کہا کہ اس کا علاج جو اس نے تجویز کیا وہ درست نہیں تھا، لیکن اس کی پیشن گوئی سے ہی معلوم ہوتی ہے کہ جو اس نے کہا تھا کہ اب اس نظام کا وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی قبر کھودے، اور اس کے قبر کھودنے والے جو ہیں وہ خود اسی کے تحت پیدا ہوں گے اور پروان چڑھیں گے، اسی کا دودھ پی کر جوان ہوں گے۔ تو مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آیا، نظام نو ہو رہا ہے پیدا، یہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ۔ یہ جوا گھر بن گیا، یہ بہت بڑا کسینو ہے پوری دنیا اس وقت میں، یہ کسینو ہے، پوری دنیا جو ہے کسینو ہے، کرنسی کا جوا کھیلا جا رہا ہے ہر جگہ کے اوپر، اور اسی سے مینوپولیٹ ہو رہی ہے مارکیٹ، اسپیکولیشن ہو رہی ہیں، اور جس کو چاہا اٹھا دے، جس کو چاہا گرا دے۔ استعمال خانہ اقبال نے ضرور استعمال کیا ہے، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، یہ عالم پیر بڑھ رہا ہے، ایک ٹرانزیشن میں ہے یہ بڑھ رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ۔ یہ فرنگ نے، ویسٹرن لوگوں نے، انہوں نے اس کو ایک بہت بڑا کسینو بنا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے، وہ نظام نو وہ ہمارے پاس ہے، ہم کسٹوڈین ہیں اس کے، لیکن ہم خود بھکاری ہیں، ان سے ہم بھیک مانگتے ہیں، نظریات کی، نظام کی، قواعد کی، قوانین کی، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اور اس کے لیے اس اعتبار سے غور کیجئے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو سہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، تو یہ چیلنج ہے امت مسلمہ کے لیے۔ جب جو فوکویاما نے کتاب لکھی تھی اینڈ آف ہسٹری، اس اعتبار سے جو میں نے کیا ایک حصے کو میں مانتا ہوں کہ واقعتاً اسٹیٹ کرافٹ میں اینڈ پر پہنچ چکا ہے معاملہ، معراج انسانیت جو ہے اس تک انسان مغربی معاشرہ پہنچ گیا ہے، لیکن معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے قعر مذلت کے اندر گرا ہوا ہے، اور اس سے نکالنے والا صرف نظام اسلام کے پاس ہے، اور وہ جو ہے کسٹوڈین جو ہے وہ سویا ہوا ہے، بے ہوش ہے، مدہوش ہے۔ اور خاص طور پر ابھی شریعت بل کے پاس ہو جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے امتحان سے دوچار ہے اب نواز شریف اور ان کا خاندان، شریف فیملی اور ان کے قریبی رفقا۔ اس کو پاس کرنے کے بعد بھی اگر یہی ہوا جو ہوتا نظر آ رہا ہے، سود پروموٹ ہو رہا ہے، جوا پروموٹ ہو رہا ہے، کروڑ پتی اسکیمز آ رہی ہیں، راتوں رات کروڑ پتی بننا، یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہی کچھ ہوا، کیونکہ مجھے اس کے جراثیم نظر آئے ہیں، ان کی تقریر سے میں نے جھلکیاں دیکھی ہیں، غالباً کراچی میں جو تقریر یہ کر رہے تھے، تو شریعت نفاذ جو ہو رہا ہے، ایک تو جو ہے وہ دین جو ہے بندے اور رب کے درمیان ہے، وہ تو ان کا معاملہ، میں تو صرف یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اگر انہوں نے اپنی کوئی خاص پرائرٹی شریعت کی بنا دی ہے، شریعت تو جو ہے وہ تو ٹوٹل ٹیک اٹ اور لیو اٹ، اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ شریعت کے کچھ حصوں کو آپ لے لیں اور کچھ کو آپ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے کچھ حصوں کو مانتے ہو، کچھ رد کرتے ہو، انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ اور سن رکھو، اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو، تو تمہاری نیتوں تک سے واقف ہے۔ لہذا اب اگر اتنے بڑے قدم کے بعد اگر طرز عمل وہ رہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر حکومت میں جو لوگ جتنے فعال ہیں، جس کا جتنا لائن شیئر ہے اس پورے معاملے کے اندر، اتنا ہی پھر وہ اس آیت کا مصداق بن جائے گا جو سورہ مائدہ کے آخر میں آئی ہے، فإنی أعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمین، ان کو تو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دوں گا۔ اس لیے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر طرز عمل اگر یہ رہا، اب تو پہلا قدم اٹھنا چاہیے کہ یہاں سے سود کو ایبولش کیا جائے، یہی ہماری خارجی بات کو بھی صحیح رخ پر ڈالے گا اور ہماری داخلی معیشت کو بھی صحیح رخ پر ڈالے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں۔ شکریہ۔